مولوی جب بھی سڑک پہ نکلا محمد عربی کے دین کی خاطر نکلا. مولوی جب بھی سڑک پہ نکلا تاجدار ختم نبوت کی خاطر نکلا. مولوی جب بھی سڑک پہ نکلا لبیک یا رسول اللہ کی شتاب کو لے کر نکلا. مولوی جب بھی سڑک پہ نکلا آقا کے غلاموں کی خاطر نکلا. مولوی جب بھی سڑک پہ نکلا اگر کوئی بغیر میرے مصطفیٰ پہ زبان درازی کرتا ہے, اگر کسی بغیر نے میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت پر حملہ کیا تو حکومت وقت اس کی زبان کو نہ دبوچا تو مولوی حکومت وقت سے اس پر کی زبان کو لگام کو دبوچنے کے لیے سڑک پر نکلتا ہے. آج تک کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ مولوی اپنی ذات کی خاطر سڑک پر نکلا ہو. مولوی صرف اور صرف دین اور اسلام کی خاطر نکلتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی مولوی یہ ہے, مولوی آج تک ڈرنے دیتے ہیں. آج تک تو یہ نہیں سمجھ کر سکتا کہ مولوی نے اپنے خاطر ڈرنا دیا ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمارے فوت شدگان کی بخش و مغفرت فرمائے, اور خصوص بالخصوص قبلہ حافظ ارشد مجددی علیہ رحمہ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے, کیونکہ یہ بندہ نچیز انہی کی فیض کی وجہ سے انہی کا وسیلہ جلیلہ آپ کے سامنے کھڑا ہے. اور میں تو یوں کہوں گا کہ ہمارے گاؤں کے اندر تقریباً 5 سے 7 بندے عالم دین بن رہے ہیں, تقریباً 10 سے 15 بچے حفظ قرآن کر رہے ہیں. اور یہ سارے کا سارا, یہ جملہ کہنا غلط نہیں کہ یہ سارے کا سارا فیض کی حافظ صاحب کا ہے. یہ انہی کا فیض ہے کہ یہ مہک رہی ہے بالکل, یہ انہی کا فیض ہے کہ یہ گلشن اب تک آباد ہے. وہ اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ جب دنیا میں سے جاؤ نا تو عشق نبی اس طرح ہونا چاہیے کہ دنیا سے جاؤ تو غیر بھی روئیں. اپنوں نے تو رونا ہی رونا ہے, غیر بھی روئیں. میرے مصطفیٰ کے ساتھ عشق اس طرح کا ہونا چاہیے. اور یہ جاتے جاتے عشق نبی جو علامہ خادم رضوی صاحب بتا گئے کہ عشق نبی کس طرح ہونا چاہیے. لوگوں نے دیکھے کہ ان کا جنازہ کیسا تھا. آج لوگ بکواسات کرتے ہیں جی وہ دھرنا دیتے تھے, سڑکوں پہ نکلتے تھے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج تک کسی مولوی نے غربت کی خاطر دھرنا دیا؟ آج تک کوئی مولوی غربت کی خاطر سڑکوں پہ نکلا؟ آج تک کسی مولوی نے غربت کی خاطر اپنی بیوی بچوں کو مارا؟ آج تک کسی مولوی نے غربت کی خاطر اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہوم کے اندر چھوڑ کے آیا؟ آج تک کوئی مولوی غربت کی خاطر ٹرین کے آگے لیٹا؟ آج تک کسی مولوی نے یہ کہا ہو کہ میری تنخواہ نہیں بڑھا کے میں مسجد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ نہ, یہ کوئی مولوی نظر نہ آئے گا. آج تک کوئی مولوی سڑک اس لیے نہیں نکلا کچھ اس کے پاس تنخواہ نہیں ہے, مسجد انتظامیہ اس کو تنخواہ نہیں دے رہی. حالانکہ مسجد انتظامیہ مولویوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے. مسجد انتظامیہ کا بس نہیں چلتا کہ ان کا دل کرتا ہے کہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں مولوی کو مجھے پٹھے ہوئے, یہ انتظامیہ کا دل کرتا ہے. میں تو یہ کہوں گا آج تک کوئی مولوی سڑک پر غربت کی خاطر نہیں نکلا. مولوی جب بھی سڑک پہ نکلا محمد عربی کے دین کی خاطر نکلا. مولوی جب بھی سڑک پہ نکلا تاجدار ختم نبوت کی خاطر نکلا. مولوی جب بھی سڑک پہ نکلا لبیک یا رسول اللہ کی شتاب کو لے کر نکلا. مولوی جب بھی سڑک پہ نکلا آقا کے غلاموں کی خاطر نکلا. مولوی جب بھی سڑک پہ نکلا اگر کوئی بغیر میرے مصطفیٰ پہ زبان درازی کرتا ہے, اگر کسی بغیر نے میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت پر حملہ کیا تو حکومت وقت اس کی زبان کو نہ دبوچا تو مولوی حکومت وقت سے اس پر کی زبان کو لگام کو دبوچنے کے لیے سڑک پر نکلتا ہے. آج تک کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ مولوی اپنی ذات کی خاطر سڑک پر نکلا ہو. مولوی صرف اور صرف دین اور اسلام کی خاطر نکلتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی مولوی یہ ہے, مولوی آج تک ڈرنے دیتے ہیں. آج تک تو یہ نہیں سمجھ کر سکتا کہ مولوی نے اپنے خاطر ڈرنا دیا ہو. اس لیے مولویوں کے ساتھ اچھا تعامل کیا کریں. یہ آپ کو دین اسلام کا تعلیمات دے رہے ہیں. جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے کہ انبیاء کہ وارث عالم دین ہیں, یہ عالم دین ہیں. جہاں مسلح رسول پر اگر 5 منٹ 2 منٹ حادثہ لیٹ ہو گئے تمہارا حال کیا ہوتا ہے. ان کے کیسی باتیں کرتے ہیں. اگر علامہ صاحب نے مسئلہ بتا دیا باہر چوکوں پہ جا کر اڈوں پہ جا کے ان کے مذاق کیا جاتا ہے, ان کی تاز نامی کی جاتی ہے, علامہ صاحب کو بےعزتی کی جاتی ہے. یہ آپ کی نمازوں کے پیچھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, میں سے بہتر بتا سکتے ہیں. اگر کسی مولوی کی عزت نہ کی جائے, کسی امام اور خطیب کی عزت نہ کی جائے, اس کے پیچھے نمازیں پڑھی جائیں, ان نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں. قیامت والے دن منہ میں پھینک دی جائیں گی. اگر آپ دل سے راضی ہی نہیں اس کے پیچھے پڑھنے کی تو اب اس کا فائدہ کیا ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے امام اور خطیب کی عزت کریں. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن, یعنی کہ وہ اول ہے, وہ آخر ہے, وہ ظاہر ہے, وہ باطن ہے.
تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر فرمایا هو الاول۔ اب ہوا کا مرجع جو ہے یہ بعید چیز کی طرف آتا ہے، کسی دور والی چیز کی طرف۔ میں کہوں گی وہ فلاں شخص ہے نا، اس نے یہ کام کر دیا، وہ فلاں شخص وہاں سے چلا گیا۔ اب وہ جو دور ہے نا اس کے لیے اللہ نے جبریل علیہ السلام سے کہا هو الاول، وہ اول ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو، اللہ کا محبوب حاضر نہیں ہے، اللہ نے کہا هو الاول، وہ اول ہے۔ اب جبریل علیہ السلام مصطفیٰ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا اللہ کہتا ہے هو الاول، وہ اول ہے۔ یہ مصطفیٰ نے جب اپنے صحابہ کو بتایا نا کہ هو الاول، وہ اول ہے، اب مصطفیٰ کہہ رہے ہیں وہ اول ہے، اللہ فرماتا ہے وہ اول ہے، دونوں کہہ رہے ہیں وہ اول ہے، دونوں کا مطلب جدا جدا۔ یہ چلتے چلاتے جب شیخ عبدالحق محدث دہلوی تک یہ بات پہنچی تو آپ نے اس کو مدعی نبوت کے مقدمے کے اندر آسان لفظوں سے سمجھا دیا کہ وہ کیسے اول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں اول ہیں، لیکن دونوں کے اول ہونے کا مطلب جدا جدا ہے۔ وہ حمد خدا، وہ حمد میں اول ہے، یہ نعت میں اول ہے، وہ خدائی میں اول ہے، یہ مصطفائی میں اول ہے، وہ لانے میں اول ہے، یہ آنے میں اول ہے، وہ دینے میں اول ہے، یہ لینے میں اول ہے، وہ لانے میں اول، یہ لینے میں اول، وہ آنے میں اول، یہ لانے میں اول، وہ دینے میں اول، یہ لینے میں اول، وہ سکھانے میں اول، یہ سیکھنے میں اول، وہ پڑھانے میں اول، یہ پڑھنے میں اول، قصہ المختصر، وہ خدائی میں اول، یہ مصطفائی میں اول۔ علامہ صاحب علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ نگاہ عشق مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی یاسین، وہی فرقان، وہی طٰہٰ۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، اس کی ترجمانی بھی دیکھیے نا کہ جب اللہ کریم نے اپنے کسی بھی محبوب سے بات کرنی ہو، کسی بھی نبی سے بات کرنی ہو تو اللہ نے اگر حضرت آدم علیہ السلام سے بات کی تو قرآن میں موجود ہے یا آدم کہا، حضرت داؤد علیہ السلام سے بات کی تو قرآن میں موجود ہے یا داؤد کہا، حضرت نوح علیہ السلام سے بات کی تو قرآن میں موجود ہے یا نوح کہا، حضرت نوح علیہ السلام سے جب بات کی تو ان کا یہی انداز تھا، ابراہیم علیہ السلام سے بات کی تو اس وقت بھی یا ابراہیم کہا، موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تو اس وقت بھی یا موسیٰ کہا، عیسیٰ علیہ السلام سے بات کی تو اس وقت بھی یا عیسیٰ کہا۔ جب باری آئی آمینہ کے لال کی، جب باری آئی آپ کے اور میرے پیارے نبی کی تو اللہ کبھی فرماتا ہے یا ایھا الرسول، اللہ کبھی فرما رہا ہے یا ایھا النبی، اللہ کبھی قرآن میں فرماتا ہے یاسین، اب اللہ کبھی قرآن میں فرما رہا ہے طٰہٰ، اللہ کبھی قرآن میں فرمایا یا ایھا المدثر، اب اللہ کبھی قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا المزمل۔ یہ میرے مصطفیٰ کو شان دی، نام سے نہ پکارا، حالانکہ باقی انبیاء سے بات کی تو نام لیے، جب مصطفیٰ کی باری آئی تو مصطفیٰ کو لقبات سے پکارا جا رہا ہے۔ اب مفسرین کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں کسی کو نام سے نہ پکارنے کی دو وجہ ہوتی ہیں، ایک تو وجہ یہ ہے اگر کسی کو نام سے نہیں اس کے القابات سے پکارا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سامنے والے بندے کو حد سے زیادہ عزت دی جا رہی ہے، اگر کسی کو اس کے نام سے نہیں القابات سے پکارا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حد سے زیادہ محبت دی جا رہی ہے۔ یہ مصطفیٰ کی شان ہے اور مصطفیٰ کی فضیلت بھی بڑی اعلیٰ ہے۔ جب پہلے نبیوں میں سے کسی نبی کو کوئی خلاف بات کی، کسی نے ان کے بارے میں کوئی غلط بات کی تو نبیوں نے خود جواب دیے یا کسی امتی نے جواب دیا، نبی نے خود جواب دیا، کسی امتی نے جواب دیا، چاہے پتھروں نے کسی نے جواب دیا، ہر بے جان چیز نے جواب دیا، اللہ نے جواب نہ دیا۔ جب پیارے آقا کی باری آئی تو اللہ نے خود جواب دیا۔ جب آپ نے اعلان نبوت کیا کفار مکہ نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا، آپ کے صحابہ کو پکڑ کر شہید کرتے، آپ پر اوجری پھینک دیا کرتے، آپ پر پتھر برسایا کرتے، لیکن اللہ کریم کو یہ گوارا نہ تھا۔ حالانکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دو شہزادوں کے بعد تیسرا شہزادہ شہید ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے ابتر کہنا شروع کر دیا، اور ابتر کہتے ہیں کہ بے نسلے کو، جس کی نسل نہ ہو۔ جب اللہ کریم نے یہ دیکھا تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا انا اعطیناک الکوثر، اے پیارے ہم نے آپ کو کثرتیں عطا کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فصلی لربک وانحر، اے پیارے آپ قربانیاں کریں، آپ نمازیں پڑھیں، ان کی فکر کو چھوڑ دیں۔ اور اللہ نے فرمایا انا شانیک هو الابتر، پیارے جو آپ کو ابتر کہتے ہیں نا یہ خود ابتر ہو جائیں گے، جو آپ کو بے نسلہ کہتے ہیں یہ خود بے نسلے ہو جائیں گے، جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی نسل مٹ جائے گی ان کی اپنی نسل مٹ جائے گی، جو آپ کا نام مٹانا چاہتے ہیں ان کا اپنا نام مٹ جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے آقا و مولا کے ساتھ عشق و محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔